خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجہم۔ خوب حکمت نمبر 197۔ وقال علیہ السلام ان هذه القلوب تمل كما تمل الابدان فابتغوا لها طرائف الحکمہ۔ خوب سب سے پہلے الفاظ دیکھتے ہیں کہ نئے کلمات اور نئے الفاظ کیا ہیں۔ خوب القلوب قلب کی جمع ہے۔ تملو ملول ہونا، خستہ ہونا، تھک جانا، سمجھ رہے ہیں اس کے معنی میں، ٹھیک۔ مل یملو تھکنا، خستہ ہو جانا، ٹھیک۔ ابدان بدن کی جمع ہے۔ خوب فابتغوا الیہ الوسیلہ، تلاش کرنا، جستجو کرنا۔ طرائف الحکمہ، طرائف جمع ہے طرف کی، یعنی لطیف عمیق باتیں جس سے انسان کے اندر شادابی پیدا ہو، لطیف چیز، دل کو بھانے والی چیز۔ حکمت یعنی حکیمانہ، عاقلانہ، سمجھ بوجھ والی، سمجھ رہے ہیں؟ چلیں اب ترجمہ اس کا عنوان ہے دلوں کی خستگی کو دور کرنے کا طریقہ۔ دلوں کی خستگی، دلوں کی تھکان کیسے دور ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب یہاں دل سے مراد شاید روح ہو، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ انسان دو چیزوں سے مل کر بنا ہے، مرکب ہے۔ انسان کے اندر دو چیزیں، ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ جس طریقے سے انسان کا جسم کثرت کار کی وجہ سے، زیادہ کام کرنے کی وجہ سے تھک جاتا ہے، افسردہ ہو جاتا ہے، بے حال ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ تو بے حالی اور خستگی کو دور کرنے کے لیے کیا کرتا ہے آدمی؟ آرام کرتا ہے، استراحت کرتا ہے۔ بدن کی تھکان استراحت سے دور ہوتی ہے۔ استراحت اسی لیے تو اس کا نام ہے، راحت دینے والی، پہنچانے والی چیز ہے نا، طلب راحت۔ اب یہ بدن کو مختلف چیزوں سے راحت ملتی ہے، سونے سے، کھانے سے، جنسی لذت سے، کس سے ملتی ہے؟ اب وہ ہر انسان کی خستگی کیسے دور ہوگی وہ حالات کے اوپر منحصر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، امام بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے انسان کے اجسام، انسان کے ابدان خستہ ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، تو انسان خستگی کو دور کرنے کے لیے کیا ہے؟ اس کی غذا تلاش کرتا ہے، اسے کسی نہ کسی چیز سے برطرف کرتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے قلوب، انسان کے دل بھی خستہ ہو جاتے ہیں۔ تو امام نے ایک رہنمائی فرمائی، اگر امام رہنمائی نہ کرتے کہ دل کی خستگی دور کس سے ہوتی ہے، تو دل خستہ تو ہوتے لیکن دل کی خستگی کا نسخہ نہیں ہوتا آپ کے پاس۔ امام نے بتایا، ہاں، امام نے طریقہ بتایا کہ دل اگر کبھی ملول ہو جائے، دل اگر خستہ ہو جائے اور دل کی خستگی کو آپ کو دور کرنا ہو تو اس کے لیے حکیمانہ لطیف باتیں تلاش کیجیے۔ دلوں کی تھکان
دور ہوتی ہے حکیمانہ اور لطیف باتوں کے ذریعے سے. لطیفہ وہ لطیف نہیں ہے، لطیفہ ہے. ہاں یا لطیف ہو سکتی، حکیمانہ تو نہیں ہو سکتی. حکمتوں والی، ایسی حکمتوں والی باتیں کہ جو دل کے اندر شادابی پیدا کرے. سمجھ رہے ہیں؟ جو دل کی خستگی کو برطرف کر، جو دل کو چھو جائے، جو دل کے اوپر اپنا اثر ڈالے. جیسے سوکھی ہوئی زمین پہ پانی ڈالا جائے تو زمین تر و تازہ ہو جائے. بالکل ایسی حکمت کی ایسی بات ہو، ایسی لطیف بات ہو کہ جب آپ پڑھیں تو ایسے جیسے مردہ زمین پہ پانی ڈال دیا ہوا ہو، زندگی خستہ دل اتنا خوشحال ہو جائے، شاداب ہو جائے کہ لگے ہی نہ کہ آپ تھکے ہوئے ہیں. اس پر کوئی کتاب؟ بہت ساری، ہاں بہت سارے لطائف و طرائف ہیں، کچھ کشکول ہیں بہت سارے جو لکھے گئے ہیں. یہ خود نہج البلاغہ کلمات کے ساتھ کیا حکمت کی باتیں نہیں، مگر بہت گہری گہری. یہ تو اور خستہ کرنے والی ہے. ائمہ معصومین علیہ السلام کے جو کلمات ہیں، اب اس سے زیادہ حکیمانہ اور لطیف باتیں ہو ہی نہیں سکتی ہیں. اب یہ الگ بات ہے چونکہ ہمارا مزاج دوسرا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہمارا مزاج ہم آہنگ نہیں ہے، ہمارا مزاج جو ہے اس کے مطابق نہیں ہے بلکہ برعکس ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بھلا واقعاً اگر انسان علم دوست ہے، انسان کی عقل کارگر ہے اور حکمت آمیز باتوں کو پسند کرتا ہے تو وہ تمام اقوال پر ائمہ معصومین کے اقوال کو ترجیح دے گا. چونکہ جو لطائف اس کے اندر ہیں، جو خوبیاں، جو حقائق ائمہ معصومین کے کلمات کے اندر ہیں، وہ کسی اور کے کلام میں ہو ہی نہیں سکتا. چونکہ ان کے علم کا سرچشمہ علم الہی ہے. ہم اور آپ اپنی معلومات کہاں سے جمع کرتے ہیں، کدھر سے لیتے ہیں، کس حد تک ہماری معلومات حقائق کے مطابق ہیں، کس قدر ہماری معلومات ہمیں یقینیات کے قریب کرنے والی ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے. کیونکہ ہمیں ہمارے علم کا سرچشمہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہاں سے کس کی ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام درسگاہ الہی سے علم لے کر آئے ہوئے ہیں. ان کا علم علم الہی ہے. ان کی زبان سے جو جاری ہوگا وہی حق ہوگا، وہی یقینی ہوگا. کبھی وہ حقیقت کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا ہے. اسی لیے 8ویں امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو ہمارے کلام، ہمارے ارشادات کے محاسن کا علم ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے کلام کی خوبیاں کیا ہیں، تو لوگ گرویدہ ہو جائیں گے. لوگ خود بخود جذب ہو جائیں گے. لوگوں کے اندر شوق پیدا ہو جائے گا حقائق کو سننے کا، اور پھر اس کے بعد متاثر ہو کر کے کیا ہے ہمارے ہم عقیدہ، ہم خیال ہو جائیں گے، اہل بیت کی ولایت کو قبول کر لیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جو حکیمانہ کلمات ہیں، جو لطیف کلمات ہیں، اب یہ ممبروں سے کہاں بیان ہوتے ہیں. ممبروں سے دو ہی چیزیں بیان ہوتی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اہل بیت کے اخلاقیات بھی بیان نہیں ہوتے. سمجھ رہے ہیں؟ فضائل کے وہ بھی ایسے ویسے ادھر ادھر سے گوشے تلاش کر کے لائے جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو کبھی واقعیت ہوتی ہے، کبھی واقعیت نہیں ہوتی ہے، اس کا اپنا اجتہاد ہوتا ہے خطیب کا. سمجھ رہے ہیں؟ اس کے ذہن کی پیداوار ہوتی ہے وہ فضیلت، یا پھر طنز کیا جاتا ہے. مولا کی منقبت، دشمن کی منقصت. ہاں، تو ایک چیز ہوتی ہے. محاسن حکیمانہ باتیں
جو حقیقت پر مبنی ہے، جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، یہ کہاں بیان کیے جاتے ہیں؟ نہج البلاغہ کی کتنی باتیں پڑھی جاتی ہیں، بس پڑھیں گے بھی تو کوئی ایک چھوٹا سا اشارہ کر کے، یا اگر زیادہ بحث کریں گے تو نکالیں گے خطبہ شیخ سے کیا ہے نا، اور پھر تان و تن شروع ہو جائے گا۔ بس صورت کے بعد کہاں سے کہاں نکل گئے۔ ان هذه القلوب، بے شک یہ دل، تملو ملول ہوتے ہیں، خستہ ہوتے ہیں، تھک جاتے ہیں، کما تمل الابدان، اسی طرح سے جیسے بدن تھک جاتے ہیں، جسم تھک جاتے ہیں، جس طرح سے انسان کا جسم اور بدن خستہ ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے، اسی طریقے سے انسان کے دل بھی خستہ ہو جاتے ہیں اور تھک جاتے ہیں۔ جب جسم تھکتا ہے تو تھکاوٹ دور کرنے کے لیے کیا کرتا ہے انسان؟ میں نے بتایا کہ وہ اس کی طبیعت کے اوپر ہے، اور وہ جس چیز سے اپنی خستگی کو، تھکان کو دور کر سکتا ہے نا، ہاں اس کے ذریعے سے کرتا ہے۔ اب دل اگر خستہ ہو گیا، دل کی تھکان کیسے دور ہوگی؟ یعنی جب دل خستہ ہو جائے تو فابتغوا لها، تو دلوں کے لیے تلاش کرو، جستجو کرو، طرائف الحکمہ، حکمت آمیز باتوں، چاہیے حکمت آمیز باتیں پڑھیے آپ، ایسی باتیں جس سے دل کے اندر تراوت پیدا ہو، دل کے اندر شادابی پیدا ہو، جو آپ کو قلبی سکون کا ذریعہ اور باعث بنے۔ سمجھ رہے ہیں؟ چلیں اس کے بعد وقال علیہ السلام، حکمت نمبر 198، لما سمع قول الخوارج لا حکم الا للہ کلمۃ حق یراد بها باطل۔ چلیں یہ حکمت نمبر 197 میں امام نے ایک چھوٹا سا جملہ ارشاد فرمایا ہے۔ یہ چھوٹا سا جملہ اس وقت ارشاد فرمایا جب کسی خارجی یا خوارج کی زبان سے جب ایک کلمہ سنا، وہ کلمہ کیا تھا؟ لا حکم الا للہ۔ خوارج نعرہ لگا رہے تھے اپنی زبان سے، بلند آواز میں کہہ رہے تھے لا حکم الا للہ۔ تو جب امام نے خوارج کی زبان سے یہ فقرہ سنا، یہ جملہ سنا، تو امام نے فرمایا کہ یہ کلمہ حق ہے، کیونکہ یہ کلمہ قرآن میں ہے، یہ جملہ قرآن میں ہے، قرآن کے جملے کا انکار نہیں کیا جا سکتا، یہ حقیقت ہے۔ لیکن غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، مراد غلط لے رہے ہیں اس سے، بات ہاں جملہ حق ہے لیکن ان کی مراد باطل ہے۔ یہ جو سنایا جا رہا ہے، کیوں سنایا جا رہا ہے پتہ ہے؟ لوگوں کو ولایت سے دور کرنے کے لیے، لوگوں کو ولایت سے دور کرنے کے لیے، لوگ علی کی ولایت پہ جمع نہ ہو جائے، لوگ علی کے پرچم کے نیچے نہ چلے جائیں، لوگ علی کی حمایت میں نہ چلے جائیں، لوگ علی کا ساتھ نہ دینے لگیں، لوگ امام وقت کو پہچان کر کے اس کی بیعت نہ کرنے لگیں، لوگوں کو امامت سے دور رکھنے کے لیے۔ کیا واقعاً یہ کلمہ لوگوں کو امامت سے دور کرنے کے لیے ہے؟ قرآن میں ہے لا حکم الا للہ، کوئی حکم نہیں ہے سوائے اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اور حاکم نہیں ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور حاکم نہیں ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر دنیا بغیر حکومت کے چلے، دنیا بغیر حکومت کے چلے، کوئی حکومت نہ ہو، کوئی سلطنت نہ ہو، کسی کا اقتدار نہ ہو،
کوئی حاکم نہ چل جائے گی دنیا. دنیا کا نظام چلانے کے لیے ایک وہ ہے نظام تکوینی جس کو خدا چلاتا ہے، ایک یہ نظام ہے دنیا کا جس کا اختیار انسان یا اللہ نے جو قاعدے قانون بنائے ہیں، اللہ نے جو شریعت بنائی وہ لاگو کون کرے گا؟ خود خدا اتر کے کرے گا. اگر خدا آسمان سے اتر کے یا جہاں بھی ہے ظاہر ہو کر کے انسانوں کے بیچ آ کر کے اگر وہ لوگوں سے اپنی شریعت منوا لیتا تو پہلی بات تو یہی ہے کہ بھی شریعت پہنچانے والے کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں نبی بھیجتا بھائی؟ امام کیوں بھیجتا؟ اصل مقصد تو یہی ہے کہ جو اس کی قاعدے قانون ہے، جو اس کی شریعت ہے وہ لاگو ہو، وہ نافذ ہو. تو یہ لاگو اور نافذ کون کرے گا؟ کوئی تو کرے گا. اب یہیں سے آنے کے بعد پھر بحث ہے، آپ فرض کر کہتے ہیں کہ بھائی کوئی بھی کر دے گا، کوئی بھی نافذ کر دے گا. اب یہاں سے پھر بحث میں تفصیل پیدا ہو جائے گی، اسی پہ تو سارا جھگڑا ہے. ایسے کیسے کوئی بھی کہہ دے گا؟ میں جس کو شریعت کا علم ہی نہیں ہے وہ شریعت کے قانون کا نفاذ کیسے کرے گا؟ لوگوں کو قرآنی دستور کا پابند کون بنائے گا؟ جو قرآنی دستور کو جانتا ہو اور خود اس پر عمل کرتا. جس کو پتہ ہی نہیں ہے دستور الہی کا، قانون الہی کا، احکام الہی کا، تو وہ کیسے کرے گا بھائی؟ پھر ایسے ہی ہوگا، لوگ آئیں گے سوال کریں گے اور پوچھیں گے کہ بھائی اس وقت خلیفہ رسول کون ہے؟ لوگ لے کے جائیں گے اور جب سوال کرے گا جواب نہیں آئے گا تو وہاں سے کہیں گے یار میں تو سوچ کے آیا تھا کہ نبی کا جانشین اور خلیفہ جو ہوگا، جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے توریت اور انجیل میں، وہ ہر سوال کا جواب دے دے گا. یہ کون خلیفہ بیٹھا ہوا ہے مسند پہ؟ یہ کون جانشین بیٹھا ہوا ہے مسند پہ؟ مسئلے پوچھے جائیں گے، کہیں گے اپنی ہلاکت کا جب اعلان کریں گے تو آدمی کیا کہے گا؟ جن کی اپنی خود کی گارنٹی نہیں ہے، کیا وہ دوسری گارنٹی دے گا؟ جو خود کو اپنی نجات کی گارنٹی نہیں ہے، تو کہہ رہے اگر فلاں نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. جب خود ہلاک ہو رہے ہوں، ہلاک ہونے والے، تو دوسرے کو ہلاکت سے کیا بچائیں گے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خوارج، آپ جانتے ہیں خوارج یہ وہ لوگ تھے کہ جو جنگ صفین سے نکل کر کے علیحدہ ہو گئے تھے. اس میں امیر المومنین علیہ السلام کے لشکر کے افراد بھی تھے اور معاویہ کے لشکر کے بھی افراد تھے. ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ بھائی یہ حکومت یہ جو چونکہ ساری جھگڑا تو اسی کے لیے تھی نا کہ حاکم وقت کون ہے. امیر المومنین علیہ السلام چاہتے تھے کہ شام کی حکومت سے معاویہ کو معزول کر دیں، وہاں پہ اپنے کسی اور نمائندے کو. معاویہ ہٹنا نہیں چاہتا تھا، مد مقابل آ گیا لڑنے کے لیے. ٹھیک، تو اب ظاہر سی بات ایک طرف سے امیر المومنین علیہ السلام، دوسری طرف سے معاویہ. ادھر لوگوں نے امیر المومنین السلام کے ہاتھوں پہ بیعت کر کے انہیں اپنا حاکم مان لیا ہے، اور ادھر شام والے معاویہ کو. اب دو حاکم دونوں لڑ رہے ہیں. یہ سب خستہ ہو گئے تھے، تھک چکے تھے. کہا کہ یار کیا کیا جائے. اب یہ پوری ایک داستان ہے، تفصیل میں نہیں جانا چاہیے جس کے وجوہات کیا تھے، کیوں جمع ہوئے تھے اور یہ کون لوگ تھے، کیسے کیا تھا. وہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دونوں سے نکل کر کے ان لوگوں نے طے کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ نہ معاویہ نہ علی دونوں کو حکومت سے معزول کر دیتے ہیں. اصلاً حکومت کیا ہے؟ نہ یہ حکومت کا حق رکھتے ہیں، نہیں یہ حکومت. حاکم حقیقی خدا ہے، بس اسی کی حکومت. اور یہ نعرہ اسی لیے لگا رہے تھے کہ لوگ ہماری طرف آئیں، چھوڑ دیں ان کو،
نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے، لا حکم الا للہ، کوئی حکم نہیں، یہ حاکم ہے ہمارے اور نہیں یہ حاکم ہے، ٹھیک۔ اور اس کے بعد پھر جنگ نہروان جب ہوئی ہے تو جنگ نہروان میں امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے سپاہیوں کو اپنی طرف لانے کے لیے اس وقت بھی لگا رہے تھے کہ چھوڑ دو ان کو، چھوڑ کے ادھر آ جاؤ، ان کے ساتھ رہو گے یہ تم لوگوں کو جو ہے قتل کروا دیں گے، نابود کروا دیں گے۔ یہ تھا لا حکم الا للہ، کوئی حاکمیت نہیں، کوئی حکومت نہیں، کوئی بادشاہت نہیں سوائے بادشاہت، حاکمیت صرف خدا کے لیے ہے۔ جب یہ خوارج کی زبان سے امام نے سنا تو امام نے فرمایا کلمۃ الحق، کلمہ حق ہے، واقعا بادشاہت اور حاکمیت کا حقیقی مالک وہی ہے، چونکہ دنیا اس نے بنائی ہے، نظام اس کا بنایا ہوا ہے، تو حاکم حقیقی وہی ہے، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن یراد بہا باطل، لیکن اس کلمہ حق سے ان کی مراد باطل ہے۔ وہ حاکم حقیقی ہے، اس نے اپنے نمائندے بھیجے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ہے کہ نہیں؟ جیسی حاکمیت ہے ویسی اطاعت ہے نا؟ آپ کہو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی اطاعت نہیں کرنی ہے، پھر رسول کی اطاعت سے نکل جاؤ، اولی الامر کی اطاعت سے نکل جاؤ، ٹھیک۔ یہ کہیں گے کہ چونکہ اللہ نے اپنے نبی کی اطاعت کا حکم دیا ہے اس لیے ہمیں نبی کی اطاعت کرنی ہے، انما ولیکم اللہ ورسول، اللہ نے ولی حاکم بنایا ہے اپنے نبی کو، اور اسے جو حالت نماز میں رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ نے انہیں ولایت دی ہے، انہیں حاکمیت دی ہے، اور تم انہی کی حاکمیت سے لوگوں کو دور کر رہے ہو قرآن کی آیت کا سہارا لے کے۔ تو یہ کلمہ حق ہے لیکن اس سے باطل مراد لیا جا رہا ہے، لوگوں کو سمجھایا نہیں جاتا کہ حقیقی حاکم وہ ہے اور اس کے نمائندے ہیں یہ جو زمین پہ کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس میں بہت ساری باتیں ہیں، بہت زاویے سے بہت سارے رخ سے بات کی جا سکتی ہے، لیکن برسوت یہیں پہ ختم کر کے سمجھ میں آ گئی؟ جی کیوں بھائی؟ جی بس یہ کوئی مشکل تو نہیں ہے نا؟ چلو اتنا ہی